ہمارے معاشرے میں 90% لڑائیاں خواتین سے شروع ہوتی ہیں اور خواتین پہ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا قتل بھی عورت کی وجہ سے ہوا۔ ایک عورت ہے کہ وہ ایک نظر سے اپنی بچی کو دیکھتی ہے تو دیکھنے کا زاویہ کچھ اور ہوتا ہے، وہی خاتون جب اسی نظر سے اپنی بہو کو دیکھتی ہے تو دیکھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ اب مثال دے رہا ہوں، یوں سمجھ لیں کہ نیلے رنگ کی اینک ہے تو اپنی بیٹی کو تو نیلا دیکھ رہی ہے اور اسی نیلے رنگ کی اینک سے اپنی بہو کو لال اور پیلا دیکھتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور لوگوں میں مثالیں دیں گے جی کہ ہماری بیٹی جس گھر میں گئی ہے بس اس گھر میں تو برکتوں و رحمتوں کا نزول ہو گیا، اور یہ جو آئی ہے ڈائن یہ تو ہمارے گھر کو کھا گئی ہے۔ گھر میں کوئی حادثہ بھی ہو جائے تو وہ بھی اسی کے ذمہ پڑ جاتا ہے۔ تو بعض بچیاں بھی بڑی خطرناک ہوتی ہیں، ان کے رویے بھی بڑے زبردست بھیانک ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بھی یہ دوہرا رویہ ہوتا ہے۔ اس دوہرے رویے نے ہمارے معاشرے کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ اور پھر یہ لڑائی جب گھر سے باہر نکلتی ہے، اڑوس پڑوس میں جاتی ہے، تو یہ چنگاری سے آگ بنتی ہے جس سے پورے کے پورے خاندان تباہ برباد ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سکون نہیں، اور یہ لڑائی اس وقت زیادہ خطرناک صورت اختیار کر جاتی ہے کہ جب کہ کسی بچی کو یعنی جلدی بیبی نہیں ہو رہا ہوتا، اس کے بچہ ہونے میں کوئی دیر ہوتی ہے، تو اس وقت تو وہ فتنے فساد ہوتے ہیں کہ العما والحفیظ، اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ مطلب سارے گھر والے تانے مارتے ہیں اور بری بری باتیں کرتے ہیں، اور پھر ان تانوں کا نتیجہ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے جاہل اور جعلی عاملوں کے پاس بھی جاتے ہیں، جہاں نعوذ باللہ استغفر اللہ اپنی عزت بھی گواتے ہیں اور روپیہ پیسہ بھی اور وقت بھی برباد ہوتا ہے۔ اور وہ آدمی کہ جسے سیدھا کلمہ نہیں پڑھنا آتا، جسے نماز نہیں آتی، جسے دیکھ کے ناظرہ قرآن نہیں آتا، تو ایسا شخص آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ میں اہل اللہ کے بارے میں یا اولیاء کرام یا علماء ربانی جی یا علماء بعمل کی بات نہیں کر رہا، وہ ضرور آپ کو سیدھی راہ دکھا سکتے ہیں، لیکن ایسے جاہلوں کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ نتیجہ نکلتا کہ گھر میں اس چھوٹی سی لڑائی، عدم برداشت، دوہرے رویے کا انجام بعض اوقات بڑا ہی بھیانک نکلتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیوی ہونے میں دیر ہو جائے تو لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ تو میں نے بھی اپنے معاشرے میں دیکھا ہے، مطلب میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جب اکثر یہ بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو اس کے پیچھے 90% جو مطلب غلطی یا کمی یا قصور ہوتا ہے تو وہ مردوں میں ہوتا ہے، 10% معاملات جو ہوتے ہیں وہ خواتین میں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ خواتین میں نہیں ہوتے ہیں لیکن کم۔ تو میرے بھائیوں، وہ پھر ایک مایوسی کی فضا قائم ہوتی ہے اور وہ مایوسی بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی گناہ ہے، اپنے اللہ سے کسی بھی عمر کے حصے میں مایوس مت ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام میں 120 سال عمر ہے اور آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر لگ بھگ 100 سال، تو اب 120 سال میں اور 100 سال میں کہاں اولاد ہوتی ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے۔ قرآن کہتا ہے هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی جناب سے ستھری اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تو اپنے عبادت خانے میں حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہے جو آپ کو پکار کے یہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی بیٹے کی، اور عالم اس کا یہ ہوگا کہ وہ کلمات اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وہ سردار ہوگا اور خواتین سے الگ رہنے والا ہوگا، اور اللہ کے صالحین یعنی کہ نیک اور پاکیزہ نبیوں میں سے ہوگا۔ یہ خوشخبری حضرت زکریا علیہ السلام کو جب ملی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب 120 سال کی عمر میں یا 100 سال کی عمر میں کسی کو اولاد کی خوشی ملے تو ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔
ایک تو میں اپنی بہنوں اور بچیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اولاد کے بارے میں مایوس ہیں وہ اس دعا کو ورد بنائیں، کم از کم 100 بار وہ اس کو پابندی سے پڑھیں۔ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے گا۔ یعنی سمجھ لیں کہ الحمدللہ تعالیٰ اللہ سے اولاد مانگنے کا یہ نسخہ ہے، اس کو آزمائیں، اللہ ضرور آپ کی جھولیاں بھرے گا۔ اور دعا میں یہ ضرور کہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں یہ نیت کرتی ہوں یا نیت کرتا ہوں کہ جو بھی میری اولاد ہوگی اسے میں نیک بناؤں گا یا بناؤں گی، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی بھرے گا۔ مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے اپنے خدا پہ۔ اور یہاں ضمناً ایک بات بھی بتاتا چلوں، اور یہ بڑی عجیب و غریب روایت ہے، الفاظ کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ چیز تفسیر میں آئی، اس لیے میں نے اس کو بیان کرنا مناسب سمجھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ یہ حضرت یحییٰ ہیں، یعنی حضرت زکریا کو اللہ نے یحییٰ عطا فرمائے علیہ السلام، اور جس کو کلیمۃ اللہ کہا گیا اس آیت میں، یہ کون ہے؟ یہ ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں خالازاد بھائی ہیں۔ اب نام ہے حضرت یحییٰ، یعنی کہ زندگی دیتا ہے، حیات دیتا ہے۔ اب یہ نام بھی کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ کے نبی کا نام ہی ہے زندگی دینے والا، تو مطلب کیا ہوا کہ آپ نے مردہ دلوں کو زندگی عطا فرمائی۔ یا اس نام کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی والدہ کی نا امید گود کو اللہ نے ہرا کر دیا، یعنی مردہ گود کو زندگی دینے والا، یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمۃ اللہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ کی پیدائش باپ سے نہیں ہوئی بلکہ کلمہ کن سے ہوئی ہے، اس لیے آپ کو کلیمۃ اللہ کہا گیا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام مصدق ہیں کلیمۃ اللہ کے۔ اور یہ تصدیق کا بھی عجیب واقعہ ہے کہ ایک دن یہ دونوں بہنیں آپس میں ملیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سلام کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بہن سے کہا کہ میں امید سے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم نے کہا میں بھی امید سے ہوں۔ اور اب یہاں وہ واقعہ کہ جس کو لوگ چھپا جاتے ہیں، میں آپ کی خدمت پہ وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں، اور بہت سے لوگ بڑی ڈٹائی سے اس واقعہ کو چھپاتے ہیں۔ مطلب میں حیران ہوں لوگوں سے کہ وہ اللہ کے نبی اور ولی کی عزت کو کیوں چھپاتے ہیں؟ اللہ نے جو نشان دیا آپ بیان کریں۔ یعنی یہ واقعہ جو ہے قرآن کریم فرقان حمید سے ثابت ہے، یہ اس کی روایت قرآن کر رہا ہے، اللہ اکبر، کہ یہ دونوں بہنیں جب ملتی ہیں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ کہتی ہیں کہ میرے پیٹ کا جو بچہ ہے یہ تیرے پیٹ کے بچے کو سجدہ کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور مفسرین نے اس کا معنی یہ لیا، اس کا مفہوم اور اس کی تعویل اور اس کی تعبیر یہ بیان کی کہ یہ جو بچہ ہوگا یہ کلیمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، گویا یہ سجدہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے کلیمۃ اللہ ہونے کی تصدیق تھی، اللہ اکبر۔ اب آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی کتنی شانوں والے ہوتے ہیں جو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بھی یہ شعور رکھتے ہیں۔ اور یہ جو سجدہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا یہ تعظیماً سجدہ تھا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ تعبدی سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں، تعظیمی سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے، اگرچہ پہلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی۔ لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ لوگ اللہ کے نبی اور اللہ کے پیاروں کی ان شانوں کو چھپاتے ہیں۔ اللہ کے اطمان حق سے بچائے اور دل کی کدورت کو خدا دور فرمائے، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ اپنے نبیوں اور ولیوں کی گستاخی سے بچائے۔ اب یہ پیغمبر کی شان ہے کہ پیغمبر ماں کے پیٹ میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میرے سامنے آنے والا کون ہے، اور وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، یعنی شکم کے اندر یہ علم رکھ رہے ہیں۔ یہ پیغمبر کا علم ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ اس کے لیے میں کچھ حوالہ جات آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ میں نے بیان کی ہے، کیونکہ اکثر ایسا جو عقیدے کی بات ہوتی ہے اس پہ بھائی بڑی محنت کرتے ہیں بیچارے، تو وہ طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، تو لیکن میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو میں نے بات کی ہے اس کا ریفرنس سن لیں، اس کے بعد اگر کسی نے اپنا ایمان خراب کرنا تو وہ کرتا رہے، اس کی مرضی۔ نمبر 1 تفسیر جامع البیان الطبری متوفی 310 ہجری، اس کی عربی عبارت سماعت کر لیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قریب گئیں نا تو انہوں نے یہ فرمایا انی اجد الذی فی بطنی یسجد للذی فی بطنک، کہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ تیرے پیٹ والے کو سجدہ کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ ایک حوالہ
اسی طرح تفسیر کبیر مفاتیح الغیب امام رازی کی متوفہ 606 ہجری، قرطبی متوفہ 671 ہجری، ابن کثیر متوفہ 774 ہجری، بحر العلوم سمرقندی 375 ہجری متوفہ۔ اس میں تو بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سجد یحییٰ بتحیۃ عیسیٰ وکل واحد منہما کان فی بطن امہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو حضرت عیسیٰ کو سجدہ کیا تھا نا، وہ سجدہ تحیت تھا، یعنی کہ تعظیمی سجدہ تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب دونوں اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے۔ اسی طرح المحرر الوجیز ابن عطیہ متوفہ 546 ہجری، اسی طرح ابن عادل متوفہ 880 ہجری، الدر المنصور سیوطی کی متوفہ 911 ہجری، روح المعانی محمود آلوسی کی 1270 ہجری متوفہ، روح البیان 1127 ہجری متوفہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ اتنی ساری تفاسیر، یعنی قرآن پاک کی تفاسیر کے میں نے نام لیے ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ واقعہ کتنا اتھینٹک ہے۔ یعنی قرآن کی تعویل اور تعبیر جو کی گئی ہے، اس میں کسی مفسر نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔